نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو عملیات کی ایک اہم شاخ حاضرات کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ حاضرات بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی چوری، اپنی بیماری، اپنی ضرورتیں، اپنے مقدمات اور اپنی وہ ضروریات جو ہمارے سامنے غیر واضح طور پہ ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا کیا جو ہے انجام ہوگا، تو ہم حاضری کرواتے ہیں۔ اب حاضری کا کنسپٹ کیا ہے؟ اس میں کسی کی کوئی تشخیص نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی تخصیص ہے کہ کون آدمی کروا سکتا ہے، کون کر سکتا ہے۔ یہ مشرق میں بھی ایسا ہی ہے، مغرب میں بھی ایسا ہی ہے، اور تمام تقریباً جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرتی طور پر جو زندگی بسر کرتے ہیں، ہر ایک ہی اپنے اپنے انداز میں یہ کام کرتا ہے۔ کہیں لوگ کوڑیاں پھینکتے ہیں، کہیں لوگ شیشے میں دیکھ کر پیش گوئی کرتے ہیں، کہیں کوئی بچے کو بٹھاتے ہیں، کوئی عورت کو بٹھاتے ہیں۔ اب اس کی ہم آج لاجک بتانے کی کوشش کریں۔ اس کی جو نفسیاتی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کو دیکھنے کے لیے مضطرب رہتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی استخارے کا موجود ہے۔ تمام مذاہب میں یہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی ملک، کسی قوم، کسی خطے سے مخصوص نہیں ہے، پوری دنیا یہ کام کرتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو آج سے پہلے ہزاروں سال پہلے جو تہذیبیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کی باقیات میں سے بھی ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہ بھی پیش گوئی کی کچھ نہ کچھ ایسی راہیں رکھتے تھے کہ جن پر وہ اپنی ضرورتیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو عملیات کی کتابیں ہیں وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کسی کی بھی ہوں، یا تصوف والے جو ہوتے ہیں ان کی ہو، وہاں پر وہ لوگ تجویز کرتے ہیں کہ 10-12 سال کا بچہ یا عورت ہو، خوبصورت عورت ہو، حاملہ عورت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی شرائط ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی سیانے بندے کو، جوان مرد کو یا پختہ عمر کے لوگوں کو وہ نہیں۔ میں بھی اس چیز میں بہت جو ہے نا دلچسپی رکھتا تھا۔ لوگ میرے پاس آتے تھے، میں لوگوں کو بتاتا تھا۔ وہاں کچھ باتیں قدرتی طور پر ٹھیک ہو جاتی تھی، کچھ غلط ہو جاتی تھی، ان کی ہم توجیہ کرتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا، ہم یہ نہیں سمجھ سکے، اس نے بتایا یہ تھا، ہم اس وقت نہیں سمجھ، یعنی ہم نے اپنی بات کو اوپر ہی رکھنا ہوتا ہے۔ سارے عامل حکیم اور جتنے بھی لوگ ہیں، کاروباری ہیں، سب ایسا ہی کچھ کرتے ہیں۔ جب بٹھاتے ہیں، میں آپ کو اپنے مشاہدات میں 2 عمل بتاتا ہوں۔ ایک تو ہے جو ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دفعہ ہم نظر بند ہوئے تو وہ بھی نظر بندی میں چلے گئے۔ کسی چیز میں مولویوں کی یہی تو مصیبت ہوتی ہے، پہلی بات ایک حق بات کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کمیٹی والے ہی نہیں چھوڑتے، مسجد انتظامیہ ہی اس کی زبان میں اتنے بل دے دیتے ہیں کہ وہ بول ہی نہیں سکتا، اور وہ سب کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق بیان کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی ہم بھی تقریر کے جرم میں نظر بند ہو گئے، مول صاحب بھی آگے، الیک سلیک کوئی پتہ چلا کہ یہ بھی عملیات کرتا ہے، ہم بھی عملیات کرتے ہیں، تو عملیات کا تبادلہ خیال۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ میں جب حاضرات کرواتا ہوں تو یہ کام کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ میں 7 دفعہ جس پر بھی عملیات معمول ہو، عملیات کرنے ہوں، اس کو میں سامنے بٹھاتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، تو میں 7 دفعہ پڑھتا ہوں اللہم احرق الشیاطین فی النار والسقر۔ تو یہ جب میں پڑھتا ہوں تو اس کے بعد پھر سورہ کاف کی آیت فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، میں 7 دفعہ پڑھتا ہوں، پھر ایسے پھونک مار کر اس کی آنکھوں پر ایسے پھیرتا ہوں تو حاضرات کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی،
یہ میں بھی کرتا تھا اور مجھے نتائج بھی ملتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا جواہر خمسہ، ایک ہے خواجہ گوالیاری صاحب کی، وہ نہیں، وہ کوئی اور ہی جواہر خمسہ تھی، وہ کہیں سے مجھے ملی اور اس سے میں نے لیے، اس میں کسی شرط کا ذکر نہیں تھا، اقل حلال، صدق مقال، باوضو رہنا، کم کھانا، فلانا فلانا فلانا، یعنی یہ جھنجٹ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ پر یقین ہے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک عمل تھا، وہ تھا ہول اسامت سرنا ہو، یہ لفظ تھے اس کے، یا کریم یا کریم یا، 6 دفعہ یا کریم پڑھنا تھا، ہول اسامت سرنا ہو، صحیح کچھ لفظ تھا وہ، 6 دفعہ یا کریم اس کے بعد پڑھتے تھے، معمول کی آنکھیں بند کرواتے تھے، اس پر حاضرات شروع ہو جاتے تھی، وہ پھر جو ہم پوچھتے تھے وہ بتاتے۔ ایسے بہت سارے ہیں، اور نو میں ناخن میں بھی دکھاتے تھے، پانی میں بھی دکھاتے تھے، میں پانی پر جو ہے نا پانوں کا کٹورا رکھتا ہوں، وہاں پر جنات کی حاضری، یہ اپنی دنیا ہے۔ اب اس میں آپ لوگ کہیں گے کہ آپ تو ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، تردید کرتے ہیں، آپ خود کر بھائی، میں اس میں زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوں، پھر جو چیز میں نے سمجھی، جو میری سمجھ میں آئی، میں اس کے مطابق جو ہے نا اس میں کیا ہے۔ ایک میرا ایک الحمدللہ ایک مستند نام ہے، آج بھی جہاں کہیں جاتے ہیں تو بڑے بڑے عملیات کے ٹھرکی اور عاملین، بلکہ علماء، بلکہ بعض دفعہ تو شیوخ الحدیث تک جو ہے نا اس بارے میں رجوع کرتے ہیں۔ وہ جو ہول اسامت سرناہ، میں پڑھتا تھا، بچہ بتاتا تھا یہ ہے وہ ہے، یہاں یہ ہے وہاں یہ ہے، آج یہ ہو جائے گا، آج وہ ہو جائے گا، اس کا مقدمہ اس کو تاریخ مل جائے گی، اس کا حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی جو زمین ہے اس کا یہ قضیہ ہے، یہ ہو جائے گا، ایک چلتا تھا۔ اصل میں آپ کو ایک لاجک بتاتا ہوں، جب سے میں نے یہ چیز ڈھونڈنا شروع کی ہے نا کہ اس میں ہے کیا، یہ ہوتا کیوں ہے، جب سے میرے ذہن میں یہ چیزیں ابھرنے لگی ہیں نا تو یہ چیزیں نا کچھ بے معنی سی ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو میں نے جب یہ چیز کرنا شروع کی تھی تو بڑی دھوم شوم سے 10 سال میں نے کی، اللہ نے پیسہ بھی دیا، میں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، 20 میں نے عملیات پر کتابیں لکھی۔ خیر، تو جو بچہ ہوتا ہے نا، 8 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، اتنا ہی وہ بتاتے، اس سے بڑا نہیں لیتے، بلوغت سے پہلے یا اور جب اس پر حاضرات کرتے ہیں نا تو ان میں قوت تخیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ بھی، میں بھی، جب ہماری نانی دادیاں اور بڑی بوڑھیاں والدین جب ہمیں نا پریوں کی کہانیاں سناتی تھی اور دیو کی کہانی سناتی تھی، بادشاہوں کی وہ سناتی تھی، جن بھوتوں کی سناتی تھی، تو ہم لوگ اس دنیا میں کھو جاتے تھے، ہمیں وہ چیزیں متشکل دکھائی دیتی تھی، اس دیو نے اس پری کو قید کر لیا، پری وہاں سے یوں بھاگی، شہزادہ وہاں یوں گیا، اور انہوں نے ایک چھلانگ لگائی، پہاڑ کو یوں سر کر لیا۔ ہم لوگ ان کرداروں کو ریئل سمجھتے تھے۔ ابھی تک بہت ساری باتیں ابھی تک ذہن میں گھومتی ہیں، ایسے لگتی ہیں ہماری دادی، ہماری والدہ اور ہماری بڑی بوڑھیاں آج بھی وہ ایسے ہی سنا رہی ہیں، اور ہم ان کے پاس ادھر ارد گرد بیٹھ کر وہی کہانیاں سن رہے ہیں۔ تو ہماری اس وقت جو قوت متخیلہ، یہ میڈیا شیڈیا تو اب آیا نا، اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، بس یہی سب سے بڑا جو ہے نا یاشی کا کام ہوتا تھا۔ دادی آج ہمیں بات سنا، آج بندر کی سنا، آج بکری کی سنا، آج بھینس کی سنا، آج دیو کی سنا، آج پری کی، یہ ایک زمانہ گزرا ہے۔ اب وہ جتنے بھی وہ بچے ہوتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے، رات تک باتیں چلتی تھی، بچے بڑے غور سے سنتے تھے، اور پھر جب وہ بھی ایسے تکنیکی انداز سے سناتے تھے کہ بار بار سنانی پڑے تو وہ بالکل خطا نہیں کرتے تھے، اگر کہیں سے بھول بھی جائیں تو بچے لقمے دیتے تھے، دادی وہ چیز چھوڑ کے ہی ہے، میں شہزادہ پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے چشمے پر گیا تھا، وہ چشمہ آپ نے چھوڑ دیا، ہاں 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 بیٹا یہ چیز۔ تو جو یہ بچے اور عورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں قوت تخیل بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسا عامل کہتا ہے وہ جن آ گئے، وہ کہتا ہاں، 3 آئے ہیں ہاں آ گئے، 4 آئے ہیں ہاں آ گئے، یہ بکری کھا رہے ہیں ہاں کھا رہے ہیں،
ساتھ میں گائے بندھی ہوئی ہے، اس کا بھی رسہ کھول رہے، ہاں کھول رہے، یعنی ان کی قوت متخیلہ ایسی ہوتی ہے کہ جو زبان سے لفظ نکلتا ہے یا جو عامل بولتا ہے وہ انہیں کرداروں میں ڈھالنے میں مہارت رکھتے ہیں، ان میں ایک خاصیت ہوتی ہے۔ جبکہ ایک جوان آدمی، بالغ آدمی، ایک زیادہ پڑھا لکھا آدمی، وہ یہ سوچتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب وہ کیسے کہتا ہے نا تو وہ سب چیز، ساری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے۔ آپ کو حاضرات کی آج پتہ چل گئی، بس آج کی کلاس اتنی کافی ہے، وما علینا الا البلاغ۔